جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمات کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں۔ اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ پڑھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تکبیر میں زیادہ ہیں جو اذان میں نہیں ہیں۔ جو شخص اذان دے اسے مؤذن اور جو تکبیر کہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اذان میں جلدی نہ کی جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 تکبیروں کے بعد توقف کیا جائے، یعنی وقفہ کیا جائے، پھر 2 تکبیریں کہی جائیں، پھر توقف کیا جائے، پھر اسی طرح ہر 2 کلموں کے درمیان توقف کیا جائے۔ ہر جگہ توقف کی مقدار اتنی ہو کہ جواب دینے والا ان کا جواب دے سکے۔ اقامت میں جلدی کی جائے، ایک جیسے کلمات کہنے کے بعد محض وقف ہو، اذان کے وقف کی مقدار نہ ہو، اور ایک طرح کے کلمات کے درمیان حقیقی وقف نہ ہو، محض نیت وقف ہو، اور تمام کلمات ذرا جلدی جلدی کہے جائیں۔ واضح رہے کہ اقامت و اذان میں کسی کلمے کے آخری حرف پر پیش پڑنا درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہر کلمے کے آخری حرف پر جزم پڑی جائے، یا 2 تکبیروں میں سے پہلی تکبیر کی راہ پر سکون کا ارادہ کرتے ہوئے زبر پڑی جائے، باقی ہر جگہ کے آخری حرف پر جزم پڑی جائے۔ مسئلہ نمبر 2، اقامت کہنے والے کے لیے بھی حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف چہرہ پھیرنا افضل و اولیٰ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اقامت کے دوران تکبیر تحریمہ سے پہلے ہاتھ باندھنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، اور اقامت کا جواب اذان کے جواب کی طرح ہے، البتہ جواب دینے والا قد قامت الصلاۃ کے جواب میں دونوں مرتبہ اقامہ اللہ و ادامہ کہے۔ نماز کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور خالق، یعنی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر، جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز ظہر، جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، نماز عصر، جو سورج ڈوبنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 4، نماز مغرب، جو سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 5، نماز عشاء، جو سورج ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1، جس کا ترجمہ ہے، فرمایا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نمازی بنے بغیر ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 2، جس کا ترجمہ ہے، اور فرمایا ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کی ایک نماز بلا عذر رہ جاتی ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہا۔ تنبیہ: دیکھو نماز کتنی ضروری چیز ہے، نماز کبھی نہ چھوڑو۔ مسئلہ نمبر 1، 3 وقت یعنی سورج نکلتے وقت عین دوپہر کو اور غروب ہوتے وقت کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، البتہ اسی دن کی نماز عصر نہ پڑھی ہو تو غروب کے وقت بھی پڑھنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، صبح صادق کے بعد نماز فجر کے وقت میں کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، صرف فجر کی سنتیں اور فرض پڑھے جائیں، اور نماز عصر کے بعد بھی غروب تک کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ 5 نمازوں کی تعداد اور رکعات۔ نماز فجر کی 4 رکعتیں ہیں، پہلے 2 سنتیں پھر 2 فرض۔ نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنتیں پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں اور پھر 2 نفل۔ نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ اور پھر 4 فرض۔ نماز مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، پہلے 3 فرض، پھر 2 سنتیں اور پھر 2 نفل۔ نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر اور پھر 2 نفل۔ تنبیہ: بعض اہل علم وطروں کے بعد نفل پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، ان کا بدعت کہنا درست نہیں۔ وطروں کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے،
تاہم اولا و افضل یہ ہے کہ 2 یا جتنے نفل پڑھنے ہو وطروں سے پہلے پڑھ لیے جائیں۔ وطر رات کی آخری نماز ہو تو بہتر ہے۔ خلاصہ یہ کہ وطروں سے پہلے نماز پڑھنا اگرچہ اولا اور افضل ہے، تاہم بعد میں بھی پڑھنا جائز ہے۔ بدعت کہنا غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 1، نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ کوئی اس کو پڑھے تو بہت ثواب پائے اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا مگر ثواب سے محروم ہوگا۔ غیر موقدہ سنتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ رکعتوں کے بیان میں جن سنتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب سنتیں موقدہ ہیں، یعنی ان کی بہت تاکید آئی ہے، ان کو ضرور پڑھو۔ ہاں، مرض کی تکلیف ہو یا سفر میں بہت جلدی ہو، ریل، بس، ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو تو موقدہ سنتیں چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ مسئلہ نمبر 2، فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، ان کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز و وتر واجب ہیں جس کا مرتبہ فرضوں کے قریب۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔